وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. شیطان کا وسوسہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کس طرح انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بات ہو گئی ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، خاص طور پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. معوذتین سورہ فلق سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. سورہ ناس خاص طور پہ اس میں اللہ رب العالمین کی مبارک صفات کا واسطہ دے کر شیطان کے وسوسوں سے ہی پناہ مانگی گئی ہے. تو شیطان کا وسوسہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. نمازوں میں یا نمازوں کے علاوہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو کہہ دیجئے اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب ان يحضرون، اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو شیطان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور وہ آ کر انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور پہ موت کے وقت. تو اس بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے ارذل العمر سے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ موت کے وقت شیطان جو ہے وہ انسان کو چھو کر خپتی بنا دے. دعا ہے وہ آپ کو پچھلے لیکچر میں دعا بھی بتائی تھی. اور جی یہ قرآن کی دعا ہے، یہ بھی یاد کر لیں. تو وہ دعا جو ہے وہ بڑی اہم ہے. یہ جو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. تو یہ جو ہے دعا رب اعوذ بک سے شروع کر دیں. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ یہ دعا اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی امت کو، اور یہ دعا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ارذل العمر سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں مکان گرنے سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں سمندر میں غرق ہونے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت حاضر ہو اور مجھے خپتی بنا دے. اور اگلی حدیث مبارکہ بھی آپ کو بیان کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. تو بہرحال یہ قرآن کے الفاظ یاد کر لیجیے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لکھ لی ہے. تو ایک اور دعا بھی ہے جو اسی قرآن کی آیتوں سے ملتی جلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمات سکھاتے تھے کہ اگر ہمیں خوف ہو نیند کے وقت تو ہم نیند کے وقت وہ کلمات پڑھیں. وہ کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ وہی الفاظ ہیں قرآن میں. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبی و عقابی. اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں، یعنی
اللہ کے کلمات کے وسیلے سے میں اللہ کے کلمات، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے، اور اللہ کے برے بندوں سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو۔ تو یہ دعا جو ہے یہ یاد کر لیجئے، یہ دعا صحیح ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ قرآن میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ چلیں جی، حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، ان میں سے کافروں میں سے، فاسق و فاجر لوگوں میں سے، اللہ کے نافرمان لوگوں میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قال تو وہ کہتا ہے ربی اے میرے رب، ارجعونی لوٹا دو مجھے، ارجعونی نون کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب آگے یا تھی، تو اے میرے رب مجھے لوٹا دو، ارجعو جمع کا صیغہ ہے، مجھے لوٹا دو، یا تو اللہ کے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے کہ اللہ کو عزت سے پکارتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ ہی اس وقت جو ہے وہ میری مدد کر سکتے ہیں، تو جب کافروں اور فاسق و فاجر لوگوں کو موت آتی ہے تو موت کے وقت اللہ کو عزت سے اور بڑے جو ہے وہ رقت قلبی سے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیں، یعنی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، دوبارہ مجھے مزید تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ میں دنیا کے اندر نیک اعمال کر سکوں، تو مجھے لوٹا دیں، لوٹا دو مجھے، یا ارجعو اللہ کو خطاب ہے، یا وہ جو فرشتے اللہ کے حکم سے جان قبض کرنے آئے ہیں، جو پوری ایک جماعت ہے، جو ملک الموت کی سرکردگی میں پوری ایک جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی، صرف ملک الموت اکیلے روح قبض نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایک پوری جماعت ہوتی ہے جو روح قبض کرتی ہے، تو یا ان فرشتوں کو خطاب ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا شاید کہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، میں اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کر سکا، اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو میں نیک عمل کروں۔ جب ایک انسان کو موت آتی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے یا کلمہ پڑھنے والا لیکن اللہ کا نافرمان، غافل رہا دنیا میں، تو مرتے وقت وہ ضرور یہ دہائی دیتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا وقفہ دے دو، تاکہ میں جو زندگی میں نیک اعمال چھوڑ آیا ہوں وہ نیک اعمال کر سکوں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ شخص جو ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، یہ مرتے وقت کس چیز کی آرزو کر رہا ہے، کس چیز کی تمنا کر رہا ہے؟ نیک اعمال کی۔ تو نیک اعمال جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر اللہ کسی کو توفیق دے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کر سکے تو کتنی بڑی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں دیکھو یہ شخص موت کے وقت، جس وقت انسان اپنی آخری خواہش کرتا ہے، اور انسان وہ خواہش کرتا ہے جو انسان کی سب سے قیمتی خواہش ہوتی ہے، تو انسان اس وقت جو ہے وہ خواہش کرتا ہے جو اصل انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ نہ مال کی دعا کر رہا ہے، نہ دنیا کی نعمتوں کی دعا کر رہا ہے، نہ بہت بڑے محلات کی، نہ شاندار گاڑیوں کی، نہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی فخر اور مباحات کی چیزوں کی۔ اگر وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو وہ اللہ سے نیک اعمال کی دعا کر رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ مرتے وقت جو ہے وہ اس کو یہ تمنا اور یہ حسرت نہ ہو۔ یہ بات طے ہے جب اللہ کی طرف سے وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 44، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا ان کے اعمال کے نتیجے میں یا موت کی صورت میں۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں۔ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، 4-5 منٹ، ہم کم از کم کلمہ پڑھ لیں، ہم کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رسول مان لیں، اور ہم یہ اقرار کر لیں کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے اور ہم نبیوں کی بات مانیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، قرآن کو آپ کی سچی کتاب مانیں گے، آپ کے وعدوں کو مانیں گے۔ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تو اللہ اس وقت فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اب تو تم اس وقت دہائیاں دیتے ہو، التجائیں کرتے ہو، پہلے تو تم قسمیں کھایا کرتے تھے ہمیں تو زوال ہی دی، ہمیں تو زوال ہی نہیں ہے، ہم تو کبھی مریں گے ہی نہیں، ہم تو اسی طرح ہی ہمیشہ مالدار نعمتوں میں رہیں گے۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب
تمہارا سارا اکڑ، سارا غرور، سارا تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ مرتے وقت کبھی بھی مال و دولت کی، نعمتوں کی، گاڑیوں کی، محلات کی تمنا نہیں کرے گا۔ انسان مرتے وقت اگر تمنا کرے گا تو نیک اعمال کی، نبیوں کی اتباع کرنے کی، نبیوں کی پیروی کرنے کی، نبیوں کی سنت پر چلنے کی، ایسی چیزیں جن کو دنیا میں ہلکا سمجھتے ہیں۔ انسان کو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نبیوں کے احکام کو، اللہ کے احکامات کو ہلکا سمجھتے ہیں، قرآن کے احکامات کو، نبی کے احکامات کو چھوڑنے میں، جھٹلانے میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بڑی زندگی پڑی ہے ابھی، لیکن کیا پتہ کہ جب موت آ جائے انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کے لیے انسان دہائی دے گا، انسان کہے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے، میں فلاں۔ یہ تو کافر کی بات ہے، جو نیک ہوگا لیکن بعض گناہ کرتا ہوگا، وہ جو گناہ کرتا ہوگا وہ کہے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے، میں جو ہے فلاں گناہ چھوڑ دیتا۔ جو بندہ نیک ہوگا، گناہوں سے بھی بچتا ہوگا، وہ کہے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے، میں اللہ کے حضور زیادہ نیکیاں کرتا، میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا، میں زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھتا، میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا۔ ایک آیت میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، سورہ منافقون آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب لولا اخرتنی، آپ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتے، فاصدق، بس میں صدقہ کر لوں، واکن من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں۔ مرتے وقت انسان کو صدقہ کرنے کا، انسان کو نیکی کرنے کا، نبی کی بات ماننے کا، نبیوں کی دعوت قبول کرنے کا، اور انسان کو نیک اعمال کرنے کا خیال آئے گا مرتے وقت ہر شخص کو۔ تو ایک انسان کہے گا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں، اللہ کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ 50 سال کی مہلت دے دیں، 60 سال کی مہلت دے دیں، لمبی مہلت دے دیں، لیکن جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، جو اللہ نے مہلت لکھی ہے وہ تو طے ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی۔ انسان کو جو کرنا ہے، انسان کو اپنی اسی مستعار زندگی میں کرنا ہے، انسان کو جو کرنا ہے وہ صحت کی حالت میں، وہ اختیار کی حالت میں کرنا ہے۔ مرتے وقت ایک انسان جو ہے جتنی مرضی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مرتے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اس نے تو ایمان لانے کا کہا تھا مرنے سے پہلے، اس نے کہا تھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلما ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق آ پہنچا، جب فرعون غرق ہونے لگا، سورہ یونس آیت نمبر 90، اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق نے آ لیا، قال آمنت، تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، اور میں مسلمان ہوں۔ مرتے وقت فرعون نے بھی یہ کہا میں مسلمان ہوں۔ مرتے وقت فرعون نے بھی کہا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کر چکا ہے، تو فساد کر چکا ہے، اب اس وقت مرتے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، انسان کا ہر عمل قبول ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کے روح حلق میں نہ پہنچ جائے۔ جب انسان کی روح حلق میں پہنچ جاتی ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب روح نکلنے لگتی ہے اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے انسان کی توبہ کسی وقت قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کسی شخص کو پتہ نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے، کب ناگہانی اس میں موت آنی ہے۔ تو ایک انسان کو جیسے ہی کوئی وہ اچھی بات سنے، جیسے ہی اسے احساس ہو میں فلاں غلط کام میں ملوث ہوں، ایک انسان کو فوری طور پہ وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک انسان کو فوری طور پر نیکی کا کام اگر پتہ لگے کر لینا چاہیے، کسی برائی کا کام کا پتہ لگے فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ جب اللہ نے جو بات فرمائی ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہے، ورنہ ہر انسان مرتے وقت حسرت کرے گا اور کہے گا کاش کہ میں فلاں گناہ کا کام چھوڑ دیتا، کاش کہ میں فلاں نیکی کا کام کر لیتا، کاش کہ میں نبی کی فلاں بات مان لیتا۔ تو یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں لعلی اعمل حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قال، تو وہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، قال، تو وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، ارجعونی، مجھے لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترک، جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ مجاہد ہیں کہ کون بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کاش کے اپنی زندگی میں غفلت سے نکلے اور انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ پر یہ کیفیت طاری کرے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں۔ انسان بیٹھا ہو، انسان اللہ کو یاد کرے،
انسان دنیا کی غفلت سے نکلے. یہ ہمیں غفلت میں شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے. یہی ہے شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا ہمیں دھوکے میں ڈالنا. یہ شیطان نے غفلت میں مبتلا کیا. بڑی لمبی زندگی ہے. تو حضرت مجاہد ہیں کہ کون بہت بڑے امام ہے, بڑا زبردست قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ایک انسان جب صحت کی حالت میں ہو, جب وہ تندرست ہو, اس وقت وہ اس کیفیت کو یاد کرے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہے, کہ ایک انسان سمجھے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں, ابھی میری موت آنے والی ہے, مرتے وقت میں کیا کہوں گا, مجھے کیا حسرت ہوگی. اللہ نے جو فرمایا ہے اللہ نے سچ فرمایا ہے. اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا ہے کہ مرتے وقت انسان کو حسرت ہوگی. ایک انسان صحیح سالم ہے, وہ اس کیفیت میں چلا جائے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں, تو وہ جو اس کے دل میں حسرت پیدا ہونا, میں اب سوچوں اپنے بارے میں اور میں سوچوں کہ شاید میری ابھی کچھ لمحے بعد جان نکلنے والی ہے, میری زندگی میں کیا کمیاں ہیں, میرے دل میں احساس پیدا ہوگا کاش کہ میری کمیاں دور ہو جائیں, کاش کہ میں جو نیکیاں نہیں کرتا کاش کہ میں وہ نیکیاں کر لوں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر انسان اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرے, پھر وہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے مہلت دے دی ہے, اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. یعنی انسان مرتے وقت اللہ سے دعا کرے گا, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. ایک انسان اپنے وہ کیفیت طاری کرے کہ میں مرنے والا ہوں, جو اس کے دل میں خواہش آئے, پھر جو اس کے دل میں آئے کہ میں یہ نیک کام کروں, میں یہ گناہ چھوڑوں, پھر انسان سمجھے کہ انسان مرتے وقت کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے, میں یہ کام کروں. تو پھر وہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ پھر مجھے اللہ نے مہلت دے دی ہے, میں اب اپنی زندگی میں یہ کام کرتا ہوں. یہ طریقہ ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو نیکی پر لگا سکتا ہے. یہ طریقہ ہے کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ کو غلط کام سے بچا سکتا ہے. تو یہ کیفیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے وقت کے حالات کیوں بیان کیے ہیں. جو مر جاتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں, یہ اصل میں ان کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ نے, یہ ایک واز ہے اللہ کا کہ ہر انسان نے اس کیفیت کو پہنچنا ہے. اور جب ہر انسان نے اس کیفیت کو پہنچنا ہے تو مرتے وقت ہر انسان نے حسرت کرنی ہے. جب ہر انسان نے حسرت کرنی ہے تو انسان یہ کیفیت اس وقت کیوں نہ طاری کرے اپنے اوپر, اور جو اس کے دل میں حسرت پیدا ہو کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا, اگر میری ابھی موت کا وقت ہے تو کاش کہ میں فلاں کام کر لیتا, اور انسان اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے, تو انسان وہ اپنے دل میں حسرت پیدا کرے اور پھر انسان سمجھے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے, مجھے اللہ نے مہلت دے دی ہے. صرف اس شخص کو مہلت مل سکتی ہے جو تصور پیدا کرے. جو شخص حقیقی طور پہ اس کیفیت کو پہنچے گا اسے کبھی مہلت نہیں ملے گی, ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی. تو ایک انسان یہ کیفیت پیدا کر کے انسان سمجھے کہ میرے زندگی میں کیا کمیاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں دینی اعتبار سے, تو انسان یہ کیفیت پیدا کرے, اللہ سے مہلت مانگے اور پھر سمجھے مجھے اللہ نے مہلت دے دی ہے. پھر انسان اس کو ایک ادھار زندگی سمجھے اور انسان اس ادھار زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ جو بھی اس کو موت کے وقت حسرت ہونی ہے انسان اس کو پورا کرے. اس میں یہ سب چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچانک مر گئے, ان کی جان نکل گئی, ان کی جان نہیں نکلتی, وہ دنیا سے وہ غافل ہو جاتے ہیں, ابھی ان کی جان نہیں نکلتی, ابھی ان کا جو ہے وہ فرشتوں سے ان کا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے, بات چیت چل رہی ہوتی ہے. جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں فرشتے ان کی جان قبض کرتے وقت ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں, ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, انہیں چہرے پر پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں, اور وہ فرشتوں سے دعائیاں اور پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, اللہ ابھی مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, میں فلاں ایک کام کروں. ان کا ہم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, وہ اللہ سے وہ پھر دعائیاں دیتے ہیں, فرشتوں کو دعائیاں دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دو, شاید کہ میں عمل کروں نیک فیما طرف جو میں چھوڑ آیا ہوں. کلا, یہ اللہ کا جواب ہوگا, ہرگز نہیں, ایک لمحے کی مہلت میں نہیں ملنی. اب تو وقت آ گیا, اللہ نے وقت جو ہے تمہیں پیدا کرنے سے بھی, تمہارا پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا. وہ جو ڈھیل تھی وہ ڈھیل ختم ہو چکی ہے, اب ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. انہا کلمۃ هو قائلها, یہ ایک کلمہ ہے جو اس نے کہنا ہے, کہہ کے رہے گا ہر انسان. یہ ایک کلمہ ہے, کون سا کلمہ, کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. یہ کلمہ کہنے والے نے کہنا ہے, ہر مرنے والے نے کہنا ہے. کیا مطلب ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہر مرنے والے نے, ہر اللہ کے نافرمان نے, ہر کمی کوتاہی کرنے والے نے یہ کلمہ کہنا ہے, اللہ زور دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. یا پھر جو اس جملے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہی ہے جو یہ کہنے والا کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ اس کی منہ کی بات ہی ہے جو ایک بندہ کہہ رہا ہے, اگر اللہ اس کی بات پر عمل کر کے اسے مہلت دے دے تو پھر بھی عمل نہیں کرے گا. یا یہ مطلب ہے اس جملے کا, دو مطلب ہے. یا تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہے گا, یعنی وہ کہہ کے رہے گا, یہ کلمہ ہر انسان کہے گا. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے, اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ کلمہ ہر ایک نے کہنا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہی ہے جو اس نے کہنا ہے, یعنی یہ ایک بات ہی ہے جو ایک مرنے والا
کہے گا اگر اللہ اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو مہلت دے دیں تو عمل پھر بھی اس نے کوئی نہیں کرنا، عمل پھر بھی اس نے کوئی نہیں کرنا۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک کی کئی آیات میں اس بات کو واضح بھی کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نعم، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ لوگ آگ پہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، فقالو، یہ کیفیت صرف مرتے وقت نہیں ہوگی، یہ مرتے وقت بھی ہوگی، قبر میں بھی جب عذاب ہوگا، جب میدان محشر میں بھی ہوگی، جب آگ میں جانے والے ہوں گے، آگ میں جانے کے بعد، یہ ہر جگہ اللہ کا نافرمان بندہ یہ بات کہے گا۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ آپ پہ کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہائے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہائے کاش کہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، کاش کہ ہم مومن ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹا دیا جائے۔ پچھلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کو آگ پہ کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے بالفرض، اللہ نے لوٹانا نہیں ہے کسی کو، اگر بالفرض تصور کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ لوٹا دیں، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، البتہ وہ لوٹ جائیں اسی کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں اس بات میں کہ اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک بن جائیں گے، یہ بھی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں دعویٰ جھوٹا ہے؟ اصل میں دنیا جو ہے وہ اتنی خوشنما ہے، اتنی دھوکہ دینے والی ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس طرح کر کے انسان کے سامنے زندگی کو خوشنما بناتا ہے اور آخرت کو اس طرح کر کے دور کر کے پیش کرتا ہے کہ جیسے آخرت میں آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے پھر بھی یہ یہی کام کرے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، جو اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس کو اگر ہم نے سمجھ نہ ہو اس بات کو، چلیں کافر تو کافر ہیں، وہ تو آخرت کو نہیں مانتے، مسلمان تو آخرت کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو پتہ ہے آخرت آنی ہے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں نعمتیں ہیں، عذاب ہے، آخرت میں نعمتیں ہیں، عذاب ہے، اللہ کا نافرمان شخص کے لیے فلاں فلاں عذاب ہے، جھوٹا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، نماز چھوڑنے والا، سود کھانے والا، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، جو جو سزائیں ہیں وہ اللہ نے ساری واضح کر دی، ہر چیز واضح کر دی، لیکن پھر مسلمان جو ہیں وہ انہی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ مسلمان جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ حرام کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، روپے پیسے کے لیے شراب، جوا، سب کچھ مسلمانوں کے اندر، ڈاکہ، زنا، چوری، سب کچھ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ کیا مسلمانوں کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ ان کو یقین ہے پیش ہونا ہے، پھر بھی دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی خوشنمائی، وہی بات جو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا جنت کو پیدا فرمانے کے بعد، جنت میں نعمتیں بھرنے کے بعد، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ ذرا چکر لگا کے آؤ۔ جبریل چکر لگا کے آئے، اللہ نے فرمایا ہاں کیا کہتے ہو، تبصرہ کرو۔ جبریل کہنے لگے اے اللہ آپ نے تو اتنی نعمتیں ڈال دی ہیں اس جنت میں کہ اس جنت کے بارے میں جو سن لے گا ایک دفعہ تو جا کر رہے گا، کوئی اس جنت میں جانے سے انکار ہی نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک دفعہ لوگوں کو بتا دیا کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں جنت میں ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا جنت میں اتنی نعمتیں ہیں تو ہر بندہ جنت میں ہی جائے گا، کوئی بندہ جنت سے پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جنت کو ڈھانپ لیا دنیا کی مشکلات سے، آزمائشوں سے۔ اللہ نے جنت میں بھیجا اور جہنم میں بھی بھیجا۔ جب جہنم کا دورہ کر کے آئے تو اللہ نے پوچھا ہاں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگے اے اللہ جہنم تو اتنی خطرناک ہے، اگر اس کے بارے میں کسی نے سن بھی لیا تو جہنم میں ایک بندہ بھی نہیں جائے گا، جہنم خالی رہے گی، جنت بھر جائے گی ساری۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ جبریل کو بھیجا، کہا اب چکر لگا کے آؤ، جنت کا بھی جہنم کا بھی۔ اب جنت کا چکر لگایا تو جنت جو ہے اس سے پہلے مشکلات، آزمائشیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اور مشکلات، اور جہنم جو ہے وہ دنیا کے اندر خواہشات سے اور کھانا پینا، نعمتیں اٹھانا اور محلات اور نعمتیں اور سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا ہاں جبریل اب کیا کہتے ہو؟ جبریل کہنے لگے اے اللہ جہنم کو آپ نے خواہشات سے گھیر لیا ہے اور جنت کو آپ نے مشکلات سے گھیر لیا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ اب اس جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، سارے جہنم میں چلے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ شیطان جو ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی نشانیاں نہیں دکھائیں، شیطان نے تو اللہ کی بہت سی نشانیاں بھی دیکھی ہیں۔ شیطان تو آسمانوں پہ بھی گیا ہے، شیطان نے بہت حد تک، کسی حد تک یہ جنت جہنم کو بھی دیکھا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ رہا ہے،
ہم سے بہت زیادہ اس نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوا ہوگا، لیکن جب گمراہ ہوتا ہے کوئی شخص، جب کسی شخص کو اس کا نفس بہکاتا ہے تو پھر کس طرح جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے ایک شخص۔ ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ آخرت میں کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا عذاب ہے، لیکن کس طرح شیطان نے جو ہے وہ غفلت میں مبتلا کیا ہوا ہے، پھر نیکی کر لیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے، اچانک موت آ جاتی ہے، سب کچھ جو ہے وہ ذرے کا ذرہ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے اس دنیا میں تو پھر بھی یہ وہی کام کریں جو کر کے آئے تھے۔ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے اس نے پہلی دفعہ ہی کر لینی ہے، اور جس نے حاصل نہیں کرنی اس کو 10 دفعہ بھی بھیجا جائے دوبارہ، اس نے دوبارہ یہی کام ہی کرنا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چوری کرتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں معاف کر دو، پھر آئندہ نہیں کریں گے، دوبارہ وہی کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک کلمہ ہے جو اس نے کہنا ہے، ایک منہ کی بات ہی ہے جو اس نے کہنی ہے، اس کا عمل پھر بھی اس کے خلاف ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ ان کے پیچھے یعنی کن کے پیچھے؟ مرنے والوں کے پیچھے۔ جس شخص نے بھی مرنا ہے تو ان مرنے والوں کے پیچھے سے کیا مراد ہے کہ آگے، یعنی اب مرنے کے بعد اب موت کے دن تک ایک برزخ ہے ان کے اور قیامت کے دن کے درمیان، جس دن انہوں نے اٹھایا جانا ہے میدان محشر اور ان کی موت کے درمیان ایک برزخ ہے۔ برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر کی زندگی۔ برزخ سے کیا مراد؟ قبر۔ انسان نے مرنے کے بعد سے لے کر قبر میں رہنا ہے، اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے۔ ثم اماتہ فاخبرہ، اللہ نے پھر انسان کو مارا، پھر اللہ نے انسان کو قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہیں گے تو اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ جو نہیں مرے گا وہ تو قیامت کے دن مر جائے گا، قیامت کے دن تو کسی نے بھی نہیں بچنا نا۔ جو نہیں مرے گا اس نے قیامت کے دن مر جانا ہے، جس نے قیامت کے دن مرنا ہے تو وہ، اور جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جنہوں نے مرنا ہے انہوں نے قبر میں چلے جانا ہے، سب نے مرنا ہے۔ اکثریت نے قبر میں جانا ہے، کئی لوگ جنہیں قبر نصیب نہیں ہوتی لیکن وہ جس حالت میں ہوتے ہیں وہی آ سکتے ہیں، وہی حالت ان کی قبر ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو درندے پھاڑ کھائیں، وہ درندوں کے، پرندوں کے، گدوں کے پیٹ میں چلا جائے اس کا جسم، ان کے جسم بھی اس کی قبر بن جاتے ہیں۔ سمندر میں ڈوب کے مر جائے، مچھلیاں کھا لیں، مچھلیوں کے پیٹ ہی اس کی قبر بن جاتا ہے۔ ایک بندہ اللہ معاف کرے جل کے راکھ ہو جائے تو جہاں بھی اس کے ذرات ہوں گے وہ آپ سمجھے اس کی قبر ہی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ایک انسان جس کا جسم قبر میں ہے اللہ اس کے ساتھ قبر کا معاملہ کرے، جس کا جسم قبر میں نہیں ہے اللہ اس کے ساتھ بھی قبر والا معاملہ کرے۔ تو ہر انسان مرتا ہے اور گویا کہ قبر میں جاتا ہے، جیسی بھی قبر ہے اس کی۔ اکثر لوگ تو ہم ان کو خود دفناتے ہیں، تو ہر انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے انسان، اسی قبر سے انسان نے میدان محشر میں جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے باقی بچنے والے وہ بھی سب مر جائیں گے۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس دن وہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی سے نکلیں گے جیسے کہ وہ اپنے بتوں کے جو استحانے تھے ان کی طرف دوڑ لگاتے تھے، اس طرح وہ دوڑ لگائیں گے قبروں سے نکل کر۔ تو یہ جو میدان محشر سے موت کے درمیان جو یہ سارا عرصہ ہے، یہ سارا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ قبر کا جو معاملہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، آڑ کو۔ یہ ایک آڑ ہے موت سے لے کر جو ہے وہ میدان محشر تک۔ ہم اس کو موت کہتے ہیں، اس کو اللہ نے بھی موت کہا ہے۔ دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں۔ پہلی موت، پہلی زندگی سے پہلی موت ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ہم پہلے مردہ تھے اپنی اس زندگی سے پہلے، وہ جو ہماری کیفیت آدم والی، اس پہ کئی دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ ہم مردہ تھے، پہلی موت تھی ہماری، پھر اللہ نے ہمیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ ماریں گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو یہ جو زندگی کے بعد کی موت ہے، یہ کون سی موت ہے؟ یہ دوسری موت ہے۔ اور پھر دوسری زندگی ہے جو آخری زندگی ہے۔ تو دو موتیں ہیں، دو زندگی ہیں۔ پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے درمیان کا وقفہ ہے یہ موت، جو دوسری موت ہے، اس کو یہاں اللہ رب العالمین نے برزخ سے تعبیر کیا۔ برزخ ہے، اس کو برزخ کہہ لیں، اس کو موت کہہ لیں، یا برزخی زندگی کہہ لیں۔
اس کو زندگی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے اعتبار سے موت ہے. ہمارے اعتبار سے کیا مراد؟ انسانوں کے اعتبار سے. ہمارے اعتبار سے یہ موت ہے. ہمارے اعتبار سے موت اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے وہ بندہ جو ہے مرا ہوا ہے، ہمارے حساب سے مرا ہوا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ قبر کی نعمتیں بھی اور قبر کا عذاب بھی، دونوں چیزیں قبر کے اندر ہیں. وہ نعمتیں اور عذاب جو ہیں وہ کس پر ہوتے ہیں؟ وہ مردے پر ہی ہوتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ قبر کے اندر اگر نیک ہو تو وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر گناہ گار ہو تو اس پر قبر کا عذاب ہوتا ہے. کیسے عذاب ہوتا ہے؟ جب وہ مردہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اسے موت دی ہے، وہی اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر نعمتیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے. اب وہ عذاب، جس زندگی میں وہ عذاب حاصل کر رہا ہے اس زندگی کو برزخی زندگی کہہ لیں. وہ مومنوں کی اپنی برزخی زندگی ہے اور فاسق و فاجر لوگوں کی اپنی برزخی زندگی ہے. یہ برزخ ہے، اس کو موت کہہ لیں، دوسری موت برزخ کہہ لیں، برزخی زندگی کہہ لیں. تو یہ مومنوں کی بھی ہے، مومن نعمتوں میں ہوتے ہیں، کافروں کی بھی ہے، کافر اللہ کے عذاب میں ہوتے ہیں، شہیدوں کی بھی ہے. شہید بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی برزخی زندگی ہے. یہ تو ان کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جا رہا ہے اسی برزخی زندگی میں، اسی برزخ میں، اسی موت کی کیفیت میں انہیں رزق دیا جا رہا ہے. ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی میدان محشر نہیں ہے، میدان محشر سے پہلے ہی انہیں رزق دیا جا رہا ہے. تو یہ کس زندگی میں رزق دیا جاتا ہے؟ یہ برزخی زندگی ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا یہ جو ہماری زندگی ہے، پہلی زندگی، اس پہلی زندگی کے اندر موت کی کئی صورتیں ہیں. یہ ہم سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں تو ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. تو یہ جو دوسری موت ہے اس کے اندر زندگی کی صورتیں ہیں. یہ جو برزخی زندگی ہے یہ اسی زندگی کی صورتوں میں سے صورت ہے، لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک اور آیت میں اللہ نے انہی شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہ آیت بہت اہم ہے اس معاملے میں. میں یہ کیوں آپ کے سامنے یہ برزخ اور اس کی وضاحت کر رہا ہوں؟ بہت بڑا عقیدہ ہمارے ہاں، عقیدے کا مسئلہ، وہ اس کی وجہ سے ہم مغالطے کا شکار ہیں برزخ کے بارے میں. تو یہاں برزخ کا لفظ استعمال ہوا، اور برزخ اور برزخی زندگی بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ شہداء اور اولیاء اور انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہیں، اور میں آپ کو وہی چیز ذکر کر رہا ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی برزخی زندگی ہے. اور یہ برزخی زندگی صرف شہداء کی نہیں ہے، صرف انبیاء کی نہیں ہے، یہ مومنوں کی بھی ہے، کافروں کی بھی ہے. جو مومن جنت کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے حساب سے مردہ ہیں، اس کو اللہ نے موت بھی کہا ہے قرآن میں، اور وہ زندگی بھی ہے، برزخی زندگی بھی ہے کہ نعمتیں بھی حاصل کر رہے ہیں. قبر میں ہی ہوگی. جی یہ موت سے لے کر دیکھیں نا اس آیت میں مرنے کے بعد یوم بعث تک برزخ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے لٹا دیں تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں چھوڑ آیا ہوں. اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب کسی کو مہلت نہیں ملنی، اب تو موت ہے اور موت ہی ہے. اور جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے واپس لٹا دیں میں نیک عمل کروں، یہ بھی اس کی بات ہی ہے، اس کو لٹا بھی دیا جائے اس نے نیک عمل نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں اب اس موت کے بعد ومن ورائہم، اب ان کے بعد، اس موت کے بعد اب ان کے پیچھے برزخ ہے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، یوم بعث تک، میدان محشر تک. یہ سارا عرصہ دماغ برزخ کا ہے. جی تو اب اس برزخ، یہ برزخ ہے، یہ ہمارے حساب سے موت ہے. ہمارے سامنے انسان فوت ہوا ہے، ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، لیکن وہ اسی موت کے اندر وہ نعمتیں بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ عذاب کا شکار بھی ہو سکتا ہے قبر کے اندر. فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے آج کل برزخ میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم ہوگا اب فرعون کی آل کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہ جو مومن ہے جی یہ قبر میں ہوگا تو اس کو یہ ماحول ویسا ملے گا جیسا جنت والا ماحول میں رہے گا. جی اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. ہوگا یہ جہنم ہوگا، اس کو جہنم والا ماحول اور کچھ عذاب.
کچھ جو عرصہ یا آخر تک جب تک مردے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک ہوگا وہ یا تو حدیث میں ایسا ہی آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا اور یہ عذاب قیامت تک ہوگا. حدیث میں یہ الفاظ ہیں. اب زیادہ تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے. مومنوں کا ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر نعمتیں بھی ہیں مومنوں کے لیے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب بھی ہے. اب وہ عذاب آخرت جیسا تو نہیں ہے, آخرت سے کوئی کم ہے, لیکن وہ عذاب دنیا کے اعتبار سے بہت سخت ہے, ناقابل برداشت ہے. روح اور جسم دونوں کو اکٹھا عذاب ہوگا یا یہ اس کی تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے. ایک دفعہ روح نکل جاتی ہے, روح علیین میں چلی جاتی ہے, سجین میں چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر کیا تفصیلات ہیں, کتنا تعلق ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ, یہ تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے. اسی شخص کو, اسی انسان کو جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے, اسی پر نعمتیں ہوتی ہیں. یہ برزخی معاملات ہیں. ہمارے اعتبار سے یہ موت ہے, ہم اس کو اپنی دنیا کی زندگی کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے. جی جی, آپ وسلم نے جو احادیث مبارکہ بیان کی, قرآن پاک سے بھی قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب ثابت ہے. تو احادیث مبارکہ میں بھی چیزیں موجود ہیں, آپ نے مشاہدہ بھی فرمایا. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ شہیدوں کے لیے رزق ہے اللہ کا. یہ سارے برزخ کے معاملات ہیں, قرآن اس کو برزخ کہتا ہے. لیکن وہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ, وہ ذہن میں رکھیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ یہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. شہید زندہ ہے, ہم شعور نہیں رکھتے. اور وہ زندگی کون سی ہے ان کی, اللہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ ہے. ان کی برزخی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں, جس کا ہم انسانوں کو شعور نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح, یہ قرآن کی مخالفت ہے, قرآن کا انکار ہے. قرآن اس کو برزخ کہتا ہے اور قرآن اس کے لیے زندگی کے لفظ بھی بولتا ہے. تو یہ زندگی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. بعض احادیث میں ہے, احادیث صحیح ہیں. تو وہ زندگی کون سی ہے, وہی زندگی جس کا یہاں ذکر ہے کہ اب مرنے کے بعد سے برزخی زندگی ہے. اور برزخی زندگی ہمارے اعتبار سے کیسی ہے, شہیدوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وہی اصول عریف ہے. ہمارے اعتبار سے موت, ہمارے اعتبار سے وہ مردہ ہیں, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں, ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ زندہ ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے اپنی دنیا کی زندگی کے اعتبار سے. ہم اگر قبر کھود کے دیکھ لیں تو قبر میں کیا نعمتیں ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو نیک شخص ہے اس کی قبر تحت نگاہ پھیل جاتی ہے, جو برا شخص ہے اس کی قبر اس طرح کر کے مل جاتی ہے. ہم اگر قبر کھود کے دیکھیں ہمیں ایسی صورتحال نہیں ملے گی. یہ برزخی معاملات ہیں, یہ ہماری دنیا کے معاملات سے لگا نہیں کھاتے, ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی, چاہے وہ انبیاء کی ہے, چاہے وہ اولیاء کی ہے, چاہے وہ شہداء کی ہے, چاہے وہ صالحین کی ہے, چاہے وہ مومنوں کی ہے, چاہے وہ کافروں کی, منافقوں کی, فاسقوں کی, بدبختوں کی ہے, جو بھی صورت ہے, وہ نعمتوں کی ہو یا عذاب کی ہو, یا وہ جنت کے میوے ہوں یا نماز پڑھنا ہو, جو بھی صورتحال ہے سارے کے سارے برزخی معاملات ہیں. اس کا ہماری دنیا کی زندگی سے تعلق نہیں, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اگر یہ ہمیں عقیدہ سمجھ میں آ جائے تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اولیاء جو ہیں قبروں میں جا کے زندہ ہو جاتے ہیں اور زندہ ہو کر دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ دنیا کی طرح زندہ ہیں, ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور وہ طاقتور بھی ہو جاتے ہیں, یہ عقیدے لوگوں نے خود بنا لیے. باقاعدہ کچھ لوگ, کچھ علماء, نام نہاد علماء کہنا چاہیے, اللہ معاف کرے, لوگوں کو برگلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہے دنیا کی زندگی کی طرح. باقاعدہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ انبیاء دنیا کی طرح زندہ ہے. دنیا کی طرح زندہ ہے تو پھر کسی دنیا کے بندے کو آپ دفنائیں گے؟ کسی دنیا کے بندے کو دفنایا جائے کتنی بڑی سزا ہے. اور نبی ہو جس کو دفنا دیا جائے, اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی زندہ تھے اور صحابہ کرام نے دفنا دیا تو کتنی بڑی توہین کی. وہ بچی جس کو زندہ دفنایا جاتا ہے, بچی قیامت کے دن جو ہے وہ سوال ہوگا کہ جی کس جرم میں تجھے زندہ گاڑا گیا. اگر نبی کو زندہ دفنا دیا صحابہ کرام نے, نعوذ باللہ من ذالک, وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, وہ قبر کی زندگی ہے. وہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے قبر میں جانا, وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, وہ قبر کی زندگی ہے. اس کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے. برزخی معاملات کے اندر وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یا کچھ نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں, یا اللہ کی دیگر نعمتوں کا شکار ہیں. فرق بعض احادیث میں آتا ہے مومن شخص جو ہے وہ دلہن کی طرح سو جاتا ہے قیامت تک کے لیے, پھر وہ سویا رہتا ہے, جنت کی طرف سے اسے فرد بخش ہوائیں آتی رہتی ہیں. اور جو کافر فاسق شخص ہے اس کو قبر کے عذاب ہیں, اللہ معاف کرے, قیامت تک اس کے لیے یہی صورتحال ہے. تو یہ ساری چیزیں برزخی معاملات ہیں, ہم اس کو اپنے دنیاوی معاملات کی طرح نہیں سمجھ سکتے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں اور
دیکھیے جی، جس بات کا یہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم سے پوچھ بھی نہیں سکتے مردہ لوگوں سے. اب ہمیں اس بات کا کیسے پتہ لگے کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں؟ اگر غیب میں کوئی بات آ جائے، غیب سے مراد وحی میں، تو ہمیں وحی پر ایمان لانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے عقیدہ نہیں بنا لینے چاہیے. اگر کوئی غیب کی بات ہے، کسی قرآن کی آیت میں ہے یہ بات کہ مردہ لوگ سنتے ہیں، یا انبیاء جو جب فوت ہو جاتے ہیں تو سنتے ہیں، حاجتیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اولیاء سنتے ہیں، حاجتیں اور قبول کرتے ہیں، شہید سنتے ہیں، تو ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے. قرآن میں ہے، حدیث میں اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے. نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے نبی مردے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. ان اللہ یسمع، ایک اور آیت میں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. قبر والے کو تو نبی بھی نہیں سنا سکتا، قبر والا نہیں سنتا. قرآن کی وطن کتنی آیتیں ہیں؟ 10 آیتیں ہیں اس موضوع پر، 10 آیتیں ہیں کہ قبر والے نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے گمراہ کون ہو سکتا ہے اس شخص سے زیادہ جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. وهم عن دعائهم غافلون، جواب دینا دور کی بات، وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں، سنی نہیں انہوں نے دعا، ان کی دعا سے غافل ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اس ویڈیو میں وہ اب کچھ لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے، وہ لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی بجائے لوگوں کو ایسے طریقے بتاتے ہیں جس سے ان کو گمراہ کریں، ان کو غلط راستے کی طرف لے آئیں. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں داتا نہیں کہنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو. تو پہلی بات تو یہ داتا اللہ کا نام خاص نام ہے ہی نہیں. تو جب اللہ کا خاص نام، اللہ کا نام تو وہ ہوتا ہے جو قرآن میں آئے، حدیث میں آئے. اب میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کرے، وہ اب لوگوں کو کس قسم کے بلکہ لا رہے ہیں. داتا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، داتا تو اردو کا لفظ ہے، اردو کا یا فارسی کا لفظ ہے، یہ تو ترجمہ ہے کسی لفظ کا. تو داتا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے لغت نکالی، میں نے کہا دیکھتے ہیں جی داتا کس کو کہتے ہیں. میرے پاس ایک لغت ہے، اردو لغت، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت سے اردو میں آیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے داتا کا؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ شخص جو بخشش کرنے والا ہو، دینے والا ہو، سخی، مہربان، خدا. یہ مختلف معنی ہیں داتا کے. خدا کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مہربان کے لیے بھی، سخی کے لیے بھی. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ جی اگر کسی کو داتا کہہ بھی لیا جائے تو کیا حرج ہے، ہم داتا سے مراد سخی لیتے ہیں. تو اگر اللہ سخی ہے، اللہ بھی سخی ہیں، تو جو ہے وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سخی کہہ لیجیے تو کیا حرج ہے. کئی ایسے نام ہیں جو خالق میں اور مخلوق میں مشترک ہیں. انہوں نے مثال دی، مثلا مولانا لفظ ہے، یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ہمارا مولا، لیکن یہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے مخلوق کی شان کو لائق ہے. اللہ بھی سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. قرآن میں ہمیں بھی، انسان کو بھی سمیع قرار دیا گیا ہے. اللہ بھی بصیر ہے، قرآن میں اللہ کو بھی بصیر قرار دیا گیا، ہمیں بھی بصیر قرار دیا گیا. اللہ بھی رحیم ہے، قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم قرار دیا گیا. اللہ بھی رؤوف ہے، قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف قرار دیا گیا ہے. اللہ کی صفات جیسے اللہ کی شان کو، اور مخلوق کی صفات جیسے مخلوق کی شان کو. وہ یا یہ مغالطہ دے رہے ہیں کہ اللہ کو اگر داتا کہہ لیا تو مخلوق کو بھی داتا کہہ سکتے ہیں. اصل میں خلط مبس کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داتا صاحب ہیں علی حجویری رحمہ اللہ، ان کو داتا کہہ سکتے ہیں. اصل سارا سوال یہ ہے کہ پہلی بات ہے داتا سخی کے معنی میں ہے ہی نہیں. داتا تو یہاں خدا، اور یہاں لکھا ہوا نیچے کہ داتا جو ہے وہ حاجت روا کے معنی میں ہے. دیکھیے نیچے اس کے مترادفات کیا ہیں داتا کے: فیاض، سخی، کریم، مالک، فقیر، سادو، حاجت روا، محسن، رازق، رزاق، رازق، غریب نواز. یہ ساری کس کی صفات ہے؟ غریب نواز، رازق، رزاق، محسن، حاجت روا اللہ کی صفات ہے. اگر ہم اسے سخی بھی مراد لے لیں، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی سخی ہے اور یہ بھی سخی ہے، کو سخی کہا جا سکتا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت انہیں داتا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. جب وہ اب وہی بحث جو بھی ہم کر رہے ہیں، برزخی جو وہ برزخ میں ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی داتا ہیں، وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں. وہ صرف جو اللہ کی ہے، اللہ ہر وقت جب چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، غریب نواز ہیں، محسن ہیں، رازق ہیں، رزاق ہیں. اصل سوال تو یہ ہے سارا
تم کہتے ہو کہ جی وہ داتا ہے، وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. بھائی اپنی زندگی میں تو وہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تھے، اپنی زندگی میں اللہ کا دیا کھاتے تھے، اپنی زندگی میں خود پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا اللہ نے ان کو کیا، اللہ نے ان کو مارا، اللہ نے ان کو رزق دیا، سب کچھ انہوں نے اللہ سے مانگا. وہ اپنی زندگی میں داتا نہیں تھے تو اپنی اب فوت ہونے کے بعد وہ داتا اور سخی کیسے بن گیا؟ اصل سوال تو سارا یہ ہے جس کو وہ کھا گئے ہیں، سارا گول کر گئے. اصل میں ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی، اس میں وہ یہ مغالطہ دے رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کو بھی داتا کہہ سکتے ہیں. پہلی بات ہے داتا کا مطلب یہاں خدا اور جی یہ لغت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رازق کے لیے، رزاق کے لیے، غریب نواز کے لیے، حاجت روا کے لیے، خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کہیں گے، کسی اور کو بھی رزاق کہیں گے، کسی اور کو بھی حاجت روا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ذرے کا اختیار بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ان کے پاس مرنے کے بعد اب وہ اپنی قبر میں ہیں، وہ سب کی سنتے بھی ہیں اور حاجتیں بھی قبول کرتے ہیں، سب کو دیتے بھی ہیں، وہ داتا ہیں. اسی میں تو اختلاف ہے. یہ تو اللہ کی صفات ہے، یہ تو کسی نبی کی بھی صفت نہیں ہے. نبی اب اپنی قبر سے کسی کو جو ہے وہ کسی پر کرم کرے، کسی پر رحم کرے، کسی کو دے، کسی کو اولاد دے، کسی کی حاجتیں سنے، یہ تو نبی کی بھی صفت نہیں ہے. اسی میں تو اختلاف ہے. یہ تو اللہ کی صفات ہے. تو یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو داتا قرار دینا. ہاں کسی کو اس کی زندگی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص بڑا سخی ہے، جواد ہے. اللہ کی صرف جواد ہے. کسی انسان کو بھی جواد کہا جا سکتا ہے. اللہ جواد ہے، جیسے اللہ کے شان کو لائے کوئی انسان بھی سخی ہو سکتا ہے. مثالیں دے رہے ہیں، ہم حضرت عثمان کو غنی کہتے ہیں. غنی تو اللہ کی صفت ہے. کیا حضرت عثمان کو غنی کہا جا سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ غنی ہو اس کو کہا جا سکتا ہے اپنی زندگی میں. اب ہم آج کے حضرت عثمان کی غنا آج بھی جاری ہے. حضرت عثمان آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آج بھی پیسہ لوٹاتے ہیں، آج بھی کرم کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ شرک ہو جائے گا اللہ کے ساتھ. والعیاذ باللہ. سبحانک اللہم ربنا بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا